بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم آپ کو آج جو ویڈیو سنائیں گے نا، کوشش کر کے آپ نے اپنے دماغ کے حافظے میں محفوظ کر لینی ہے، کیونکہ یہ ویڈیو ہے ہی محفوظ کرنے والی۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ بتائیں گے تو تھوڑے سے، مگر آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں، کیونکہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہوتا ہے۔ اس کے حقوق کو جانیں اور ان کو ادا بھی کریں، اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ میں آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز دکھاتا رہوں۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سب سے پہلے ہے سلام کرنا۔ جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں یا گھر میں داخل ہونے لگیں، آپ کو اپنا کوئی پڑوسی دائیں طرف والا یا بائیں طرف والا کوئی بھی ملتا ہے، رک کر اس کو سلام کریں۔ اگر وہ پہلے سلام کرتا ہے، اس کے سلام کا جواب دیں، اس سے حال احوال دریافت کریں، اس کے ساتھ مصافحہ کریں، اس کے ساتھ اچھی بات کریں۔ نمبر 2 پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو ایمی گفتگو کو طویل نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں جا رہے ہوں، کہیں بچے کے سکول، کہیں آفس، کہیں اپنی دکان پہ کہیں جا رہے ہوں، اور آپ ان کو روک لیں تو ان کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ جب بھی ان کے ساتھ بات کریں، اچھی بات کریں اور مختصر بات کریں۔ ہاں، اگر ان کے پاس ٹائم ہو اور آپ کے پاس بھی ہو، وہ کہیں کہ آئیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، مگر کوشش کریں مختصر بات کریں۔ ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال مت کریں کہ آپ کے حالات کیسے جا رہی ہیں، کاروبار کیسا ہے، بچوں کی تعلیم کیسی ہے، آپ اپنا گزارا کس طرح کرتے ہیں۔ خبردار، اس طرح کی بات بالکل مت کریں۔ آپ کو لگے کہ میرا پڑوسی کسی بھی معاملے میں کمزور ہے تو چپ کر کے اس کی ہیلپ کر دیں، اس کو یہ کہیں کہ میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، اور کہنا نہیں ہے، عملی طور پر کرنا ہے، مگر ان کے حالات کے بارے میں کریدنا نہیں ہے۔ جیسا کہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایویں کریدتے رہتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ آج کل کے دور میں کس طرح سپینڈ کر رہا ہے۔ خبردار، اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ اگر ہمسائے بیمار ہو جائیں، آپ کو لگے کہ میرا ہمسایہ کئی دنوں سے مجھے نظر نہیں آیا، اس کو کال کریں، دروازے کو بجائیں، پوچھیں کہ بھائی کیا بات ہے، آپ مجھے نظر نہیں آئے۔ اگر بیمار ہوں، ان کی عیادت کریں، دیکھیں ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اگر وہ کسی مصیبت میں یا کسی غم میں مبتلا ہیں تو ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں۔ لازمی نہیں کہ پیسے کی مدد سے ہی مدد ہو سکتی ہے، مدد کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، جیسے ان کو کہیں سے دوائی لا کر دینا، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، ان کے گھر کا سامان راشن وغیرہ لا کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی چیزیں بھی مصیبت کے وقت مدد کرنے میں شامل ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمسائے پر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے، آپ کو لگے کہ یار یہ اب تو بہت ہی مشکل کا شکار ہو گیا ہے، یہ اب اکیلا اس مشکل سے نکل نہیں سکتا، تو سینہ تان کر اس کے ساتھ لگے، اس کے ساتھ آگے بڑھیں اور بتائیں کہ میں مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، کسی بھی معاملے میں کبھی بھی، ہر وقت تم مجھے میرے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ یاد رکھیں، ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں۔ کئی لوگوں کے ہمسائے بہت گندے بھی ہوتے ہیں، ان سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں ایسے ہمسایوں کی بات نہیں کر رہا، میں اچھے ہمسایوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہمسائے غلط بھی ہے نا، تو کوشش کر کے آپ اپنا رویہ اچھا رکھیں، تاکہ شاید ان کو بھی عقل آ جائے کہ یار یہ میرا ہمسایہ کتنا اچھا ہے۔ اور اگر ان کے ہاں کوئی خوشی کا وقت آ جائے، جیسے کوئی بیٹے کی ولادت، بیٹی کی دنیا میں آمد، کوئی شادی بیاہ، کوئی عقیقہ، کوئی بھی سیلیبریٹ کرنے والی خوشی آ جائے، تو ان کی خوشی میں بھرپور شرکت کریں۔
शिरकत उसको नहीं बोलूंगा कि आप अपने सारे कुंबे को लेकर उसके घर में घुस जाएं, लो जी हम आगे खाना खाने। नहीं, आप अकेले जाएं, उनके घर में जाएं, उनसे बाहर मुलाकात करें, जैसे भी उनको खुश होकर मुबारक दें कि यार मुझे बहुत खुशी है तुम्हारे घर में ये खुशी आई है, तुम इस चीज पे खुश हुए हो, तुमने कोई नया मकान लिया है, बाइक ली है, चीज ली है, कोई भी, मैं बहुत खुश हूं। उनकी खुशी में हिस्सा डालें, सेलिब्रेट करना सीखें और इनकी खताओं को भी माफ करना सीखें। अगर इनसे कोई खता हो जाती है, जैसे वो आपको किसी भी चीज पे तंग करते हैं, जैसे कि मेरे एक हमसाये ने मेरा जो आगे वाला थड़ा होता है वो तोड़ दिया था, मगर मुझे ये लगा कि यार अगर मैं इसको अपने पल्ले से अपने पैसों से ठीक करवा लूंगा तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उनकी उस खता को माफ कर दिया। मैं अपनी बात बता रहा हूं, ऐसा जिंदगी में कई जगहों पर कई लोगों के साथ होता रहता है। मैं कोशिश ये करता हूं कि अपने हमसाये के साथ अच्छा मुआमला करो, उसकी खताओं को माफ करो। मुझे कई जगह पर उसने जिच किया है, मुझे किसी चीज की जरूरत भी होती है तो उसने जबरदस्ती वो चीज को मुझसे मुनकता कर दिया कि भाई मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, मगर मैंने इस बात का गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजारा हो रहा है। तो कोशिश करें कुछ छोटी मोटी खताएं हों, उनकी गलतियां हों, उनको दरगुजर कर दी कि यार कोई बात नहीं। अच्छा, एक और बड़ी खतरनाक बात है, पांच लोग होते हैं एवं लोगों के घरों में झांकते रहते हैं। उनको बड़ी गंदी आदत होती है कि बाज़ औक़ात अगले के घर में 100 मसले मसाइल चल सकते हैं, कभी मियाँ बीवी का झगड़ा है, कभी बच्चों की लड़ाई है, कोई मामला चलता रहता है। तो आप हम में से बाज़ लोग इस तरह के हैं, एवं हम साहब घरों में देखते रहते हैं यार इसके घर में क्या चल रहा है, तांका झांकी करते हैं। बाज आ जाए, बड़ा सख्त गुनाह वाला काम है। किसी के घर में तांका झांकी करना बहुत सख्त मना है। अच्छा, अगर बास लोगों का ना घर इस तरह होता है कि अगर उनके घर में कोई परनाला वगैरह हो ना, उसमें पानी आ जाए तो उन बेचारों को घर गंदा हो जाता है। तो कोई शरारती लोग होते हैं, वो अपने हमसायों को तंग करने के लिए परनाले में गंद वगैरह, पानी वगैरह जान के डालते रहते हैं। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे हमसाए हैं ना, इनको तकलीफ पहुंचाना बड़ा सख्त गुनाह है। और एक और बात है, इनके घर की तरफ, हमसायों की घर की तरफ जो रास्ता जाता है ना, उसको कभी भी तंग करने की कोशिश ना करें। एमी बिला वजह बाइक लगाकर, गाड़ी लगाकर, कोई चीज लगाकर, कोई ईंटें लगाकर उनको तंग करने की कोशिश करें कि लो जी हम तंग करेंगे तो वो हमसे माफी मांगेंगे या हमें कहेंगे। इस तरह की हरकत कभी मत करें। हमसायों को कभी भी तंग मत करें, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें। अच्छा, एक और बात है, हम में से बड़ा गंदा रवाज है, अगर कोई हमारा हमसाया को अपने घर में कोई चीज लेके जा रहा है, को खाने वाली, को पीने वाली, कोई भी नहीं, हम उसको एंड तक देखते हैं, ओहो ये क्या लेके जा रहा है। इस तरह की हरकत कभी मत करें। जो लेके जा रहा है उसको लेके जाने दें और उसके लिए दुआ करेंगे, या अल्लाह इसके माल में और बरकत डाल। और अगर आपको उस चीज की तलब है तो अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह ये चीज मुझे भी अता कर। उनके माल पर नजर रखना छोड़ दे। और एक और बात, अगर उनकी यानी कि अपने हमसायों की आपको कहीं से कोई बुराई वाली बात पता चलती है, आपको पता चलता है कि ये मेरा हमसाया इस बुराई में मुब्तला है, तो उससे बात जरूर करें, डिस्कस करें कि भाई ये वाला मामला क्यों है, मगर उसको पूरे मोहल्ले में नशर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका हमसाया है, उसके आप पर बहुत से हकूक है। आप उसको नशर करेंगे, उसको दुख लगेगा, उसको खबरदार किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ, हमसाये के साथ डिस्कस जरूर करें कि भाई ये बात मुझे पता लगी है, बताओ ये सच है या गलत है। अगर वो कहे कि ये बात गलत है तो बिल्कुल अपनी जुबान को बंद कर ले, किसी के साथ भी बात करने की जरूरत नहीं, दोबारा हमसाये के साथ भी बात करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर वो कहे कि हाँ भाई इस तरह की बात है तो मोहब्बत से उसको समझाएं कि भाई इस बात को कंट्रोल करें, ये बात अच्छी नहीं। और एक बात और आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा हमसाये के बारे में
کہ اب اگر خدا نہ خواستہ ان کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، کیونکہ آج کل جس طرح کی خوراکیں، جو معاملات چل رہے ہیں، بیمار تو ہر تیسرا بندہ ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ یار میرا ہمسایہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی ٹینشن میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کہیں روڈ پر، کہیں باہر، کہیں سڑک پر، کہیں گھر میں، فوری طور پر اس کی مدد کو پہنچے۔ یہ نہ دیکھیں کہ یار اس نے میرے ساتھ پچھلے ہفتے لڑائی کی تھی، میرے ساتھ بدتمیزی سے بولا تھا، بالکل نہیں۔ یہ وقت اس طرح کی باتیں کرنے کا نہیں ہوتا۔ آپ فوری طور پر اس کے گھر میں جائیں، اس کو اگر آپ کو باہر کی اطلاع ملی ہے تو فوری طور پر اس کے پیچھے جائیں اور اس کی ہیلپ کریں۔ آپ کو مزہ آئے گا اس کی ہیلپ کر کے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا اس کو لگے گا کہ یار میں غلط تھا، میرا ہمسایہ کتنا اچھا ہے، آج مجھ پہ مشکل آئی ہے، مجھ پہ مصیبت آئی ہے، مجھے حادثہ ہوا ہے تو فوری طور پہ میری مدد کو پہنچا ہے۔ جب میرے رشتہ دار بھی نہیں پہنچے وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دے گا۔ ایک بات اور ہے، اگر ہمسایہ ہمارا گھر میں موجود نہیں ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، اس کے بچے گھر میں موجود ہیں نا، تو کوشش کر کے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسائے کے گھر کی بھی حفاظت کریں۔ سوچیں یہ بھی میری بہن ہے، یہ بھی میرے بچوں کی طرح ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیں۔ اللہ پاک آپ کی اور آپ کے بچوں کی اور آپ کی بیوی کی، اہل خانہ کی حفاظت خود فرمائے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ہمسایہ کوئی بات کرتا ہے نا دوسرے ہمسائے کے خلاف کہ یار یہ پرویز نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ دلدار تو بہت ہی فضول بندہ ہے، یہ زبیر نے تو دیکھو نا یہ کتنا ظلم کیا، تو اس ہمسائے کو فوری طور پر منع کریں۔ کیونکہ اگر وہ دوسرے ہمسایوں کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے نا، ان کی برائیاں آپ سے کر رہا ہے، تو یقیناً ان ہمسایوں سے آپ کی برائیاں بھی کرتا ہوگا۔ اس کو فوری طور پر روک دیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے نا تو یقیناً آپ کی برائی بھی کہیں نہیں ہوگی۔ اور ایک خصوصی بات، ہمسائے کی عزت کا خیال کریں۔ اس کی بیوی اگر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کی بیٹی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کو دیکھتے ہی اپنی نگاہیں نیچی کر دیں۔ ان کو یہ سمجھے کہ یہ میری مائیں ہیں، یہ میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یا یہ ہمارے گھر والوں کی طرح ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں کہ وہ گھر جا کر اپنے بندے کے سامنے آپ کی تعریف کریں کہ بھائی وہ تو احمد بھائی بہت اچھے ہیں، ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں یہ اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا دیتے ہیں، ہماری بیٹی نکلتی ہے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہوئے اپنے سر کو نیچے جھکا لیتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھے ہیں۔ آپ کی تعریف کی جائے، آپ کو اچھا کہا جائے، نہ کہ آپ کو برا کہا جائے۔ ان کی اولاد، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے، اس کے ساتھ کوشش کر کے نرمی سے بات کریں، ان کو بیٹا بیٹا کہہ کر پیار کریں، ان کی عزت کریں، کیونکہ اگر آپ ان کو بیٹا کہیں گے تو یقیناً آپ کو وہ انکل کہیں گے۔ اگر آپ ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کریں گے تو ان سے بھی اچھے کی توقع نہ رکھیں، وہ بھی کوئی آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کریں گے۔ اگر آپ ان کو بیٹا بیٹا کہیں گے تو یقیناً آپ کو وہ انکل انکل ہی کہیں گے، کیونکہ دین اور دنیا دونوں اکٹھے ساتھ لے کر چلیں۔ یہ نہ ہو کہ دیندار بنتے بنتے دنیا والوں کے حقوق کو مارنا شروع کر دیں اور دنیا دار بنتے بنتے دین کو پیچھے چھوڑ دیں۔ بالکل نہیں، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ ان میں اگر کسی بھی رہنمائی کی ضرورت ہے، دنیا میں اگر رہنمائی کی ضرورت ہے تو کسی استاد سے پوچھیں، اور دینی رہنمائی کی ضرورت ہے تو کسی عالم دین اور مفتی سے پوچھیں، مگر میری باتوں کو توجہ سے ضرور سنیں۔ کسی بھی ہمسائے کا حق مت ماریں، ہمسائے کے ہم پر بہت ہی حقوق ہیں۔ جزاک اللہ۔